ایک مرتبہ یزید کی طرف سے مروان کے نام ایک خط پہنچا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ حسین ابن علی علیہ السلام سے مطالبہ کرو کہ وہ میری بیعت کرے۔ اس کے بعد مروان اور ولید نے منصوبہ بنایا اور ایک آدمی سے کہا کہ جاؤ اور حسین علیہ السلام کو بلاؤ۔ بی بی زینب السلام علیہ روزانہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے آیا کرتی تھی۔ جب وہ پہنچا تو وہ وقت بی بی زینب السلام علیہ کے آنے کا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس آدمی نے کہا مروان نے بلایا ہے۔ بس اس آواز کا سننا تھا کہ بی بی زینب السلام علیہ نے کہا بھیا حسین مروان سے ملنے نہ جائیے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا بہن گھبراؤ نہیں، مدینہ میری قتل گاہ نہیں ہے۔ بی بی زینب السلام علیہ نے آواز دی عباس، علی اکبر، اون محمد، قاسم، عبداللہ، جعفر، اپنے تمام بھائیوں، بھتیجوں اور بیٹوں کو بلایا اور فرمایا اے میرے شیرو میرے بھائی کے ساتھ جانا، مروان نے بلایا ہے۔ پھر مولا عباس کی طرف دیکھا جو بڑے خط آور تھے اور کہا عباس میرے بھائی پہ آنچ نہ آئے۔ مولا عباس نے کہا بی بی میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ جب تک میری جان میں جان ہے اپنے مولا پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ بس مولا حسین علیہ السلام دربار کی طرف چلے۔ جب دربار پہنچے تو سپاہیوں نے سب کو روک دیا اور کہا کہ صرف حسین ہی اندر جا سکتے ہیں۔ مولا عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا مجھے اجازت دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں عباس رک جاؤ، جب میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور مروان نے کہا کہ شام سے خبر آئی ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور نیا خلیفہ یزید ہے اور نئے خلیفہ نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ اس نے کہا بیعت تو آپ کو کرنی ہوگی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بیعت صحیح ہے تو دروازے بند کر کے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کل مسجد نبوی میں یہ سوال کرنا، میں سارے مجمع میں جواب دوں گا۔ بس ولید نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہیں گردن اڑا دو، حسین علیہ السلام اکیلے ہیں۔ بس امام حسین علیہ السلام کو جلال آیا اور کہا اے بیعت رکھنے والی کے بیٹے تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ جب آواز بلند سے کہا تو مولا عباس کے کانوں میں آواز آئی۔ مولا عباس سمجھ گئے کہ مولا جلال میں ہیں۔ مولا عباس آگے بڑھے اور دروازے کو دھکیلا، دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ مولا عباس نے کہا علی اکبر پیچھے ہٹنا اور اپنا کندھا دروازے پر مارا اور دروازے کو گرا دیا اور فوراً اندر چلے گئے اور تلوار کو کھینچا اور کہا کیا حکم ہے مولا، کس کا سر قلم کرنا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا عباس یہ میرے نانا کا شہر مدینہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہاں خون بہے، تلوار واپس رکھ لو۔ مولا عباس نے تلوار واپس رکھی اور مروان اور ولید کی طرف دیکھ کر کہا اگر میرے مولا مجھے نہیں روکتے تو تمہارے سر تمہارے جسموں کے ساتھ نہیں رہتے۔ بس امام حسین علیہ السلام گھر واپس آئے اور ایک فہرست تیار کی اور کہا عباس میں نے ایک فہرست بنائی ہے، مردوں کو بتا دو کہ کون کون ساتھ جائے گا، مستورات کو میں بتا دیتا ہوں۔ مولا عباس نے فہرست پڑھنا شروع کی اور نام لینا شروع کیے۔ کہا علی اکبر آپ کا بھی نام ہے، اون محمد آپ کا بھی نام ہے، قاسم و عبداللہ آپ کا بھی نام ہے، جعفر آپ کا بھی نام ہے۔ بس سب کے نام بتاتے رہے تھے کہ اتنے میں ایک چھوٹے بچے کا نام آیا جو کچھ دنوں کا ہی تھا۔ جناب علی اصغر علیہ السلام اپنی بہن کی گود میں سے کسی اور کے پاس جانے کو تیار نہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، جیسے ہی کان میں کچھ کہا تو فوراً امام حسین علیہ السلام کی گود میں آ گئے۔ بس 28 رجب ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے اپنی مسند بچھائی اور مولا عباس سے کہا
کہ مشکیزیں بھر لو۔ مولا عباس نے کہا مولا اتنا پانی ہے کہ ختم نہیں ہوگا۔ عباس اماریاں تیار کرو۔ مولا عباس نے کہا اماریاں بھی تیار ہیں۔ ایک ایک کر کے بیویوں کو سوار کرایا گیا۔ اتنے میں مولا حسین علیہ السلام نے کہا بہن ام کلثوم آ رہی ہیں۔ عباس بہن کو سوار کراؤ۔ علی اکبر اماری کا پردہ ہٹاؤ۔ اتنے میں آواز آئی علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے۔ بس مولا حسین علیہ السلام اپنی مسند اٹھ گئے اور سارے جوانوں نے سایہ کیا۔ جیسے ہی بی بی زینب السلام علیہ آئی، مولا عباس نے کہا بی بی میں آپ کو سوار کرا دیتا ہوں۔ بی بی نے کہا عباس میں آج تم سے سوار نہیں ہوں گی۔ پھر علی اکبر آگے بڑھے اور محمد آگے بڑھے۔ بی بی نے کہا میں سوار نہیں ہوں گی۔ پھر خود مولا امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا زینب میں آپ کو سوار کروا دیتا ہوں۔ بی بی زینب السلام علیہ نے کہا بھیا مجھے معاف کرنا مگر میں آج آپ سے بھی سوار نہیں ہوں گی۔ مجھے آج وہ سوار کروائے جو 11 محرم کو مجھے سوار کروائے گا۔ بس امام حسین علیہ السلام نے آواز دی بیٹا سجاد اپنی